بھائی نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں نفل کی جماعت ہوتی ہے جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، لیکن صرف نفل کی جماعت تک محدود نہ رہیں، اس میں ایک اصلاحی بیان بھی رکھ لیں۔ پہلے نفل کی جماعت ہو گئی، اس کے بعد آپ 15-20 منٹ کسی اچھے عالم دین کا، کوئی اچھا سمجھانے والے کا ایک بیان ضرور رکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں عرف یہ ہو گیا ہے کہ جب نفل کے لیے بلاتے ہیں تو جھوک در جھوک لوگ آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، اور آپ فرائض کے لیے بلائیں یہ نہیں آتے۔ تو چلو کسی بہانے اگر جمع ہو گئے ہیں تو آپ ان کو پھر کوئی اصلاحی بیان بھی کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو علماء متقدمین تھے انہوں نے نفل کی جماعت سے منع کیا تھا، اس کی قلت تھی، وجہ تھی۔ اس زمانے میں لوگ جماعت کے لیے فرض یعنی نمازوں کی جماعت کے لیے جو واجب ہوتی ہے اس کے لیے جھک در جھک حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نفل کی جماعتیں قائم کریں گے نا تو فرض جماعت کی اہمیت کم نظر آئے گی، اس لیے نہ کریں، ان کو ایسا کرنے دیں۔ پھر ماحول بدل گیا، لوگ فرض کے لیے نہیں آ رہے۔ اب اگر آپ نفل کی جماعت رکھتے ہیں تو جو کبھی مسجد میں نہیں آیا وہ بھی پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے نفل کی جماعت بے رغبتی پیدا کر رہی تھی، اس دور میں نفل کی جماعت رغبت پیدا کر رہی ہے دین کے قریب آنے کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ لکھا بھی اس کو زیادہ سے زیادہ فقہاء نے مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہ وہ عمل ہوتا ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر آپ کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی فعل اگر عادتاً بھی کیا جائے گناہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ فتاوی رضوی میں موجود ہے، اس لیے نفل کی جماعت میں شدت کرنا۔ اب میں اس کی نظیر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے فقہاء علماء متقدمین نے، پہلے کے علماء نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو منع کیا تھا، نہ کریں۔ آج اجازت ہے، کلمہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے اور ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلے دور ایسا تھا کہ جس میں جو جنازے میں شرکت ہوتا وہ اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہوتا تھا، عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اس میں بلند آواز سے ذکر اس نصیحت کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا تھا، حالانکہ یہ زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں پیچھے بعض اوقات۔ تو اچھا ہے ذکر الہی میں مشغول ہوں، نصیحت تو ویسے حاصل نہیں کر رہے، عبرت ویسے حاصل نہیں کر رہے، ذکر سے بھی آپ منع کر دیں، لہٰذا اب یہ ذکر الہی جنازے کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ جو نفل کی جماعت سے منع کرتے ہیں، دائرہ ادب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کویسچن چھوڑ رہا ہوں، آپ جنازے کے ساتھ ذکر کو کیسے جائز قرار دیتے ہیں؟ خود آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نفل کی جماعت کو بھی علماء متقدمین نے منع کیا اور بلند آواز سے ذکر کو بھی منع کیا۔ ایک جائز اس دور میں، دوسرے کے پیچھے آپ ابھی تک پڑے ہوئے کہ جی نفل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کا تعین کریں، کیا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے، تعین کریں اور دلیل کے ساتھ کریں۔ اور جب آپ کر لیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ کرنا گناہ ہے کہ نہیں گناہ۔ اگر نہیں ہے گناہ، کیونکہ آپ گناہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، جب یہ گناہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس پہ شدت اور سختی کر کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں؟ اور جو قائم کرتے ہیں ان کو آپ فاسق، فاجر اور گناہگار قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں، اسی میں آپ ہی کی بھی عافیت ہے، ورنہ ایک مسئلے میں جہاں شدت نہیں کرنی، شدت اختیار کریں گے، آپ کے لیے آخرت میں بڑا ہی وبال ہوگا۔